انشاءاللہ آج ہم اس کو سورہ البقرہ آیت نمبر 55 سے ہم شروع کریں گے، اور 54 تک ہم نے کر لیا تھا۔ میں پرانے واقعات کو یہاں پہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کے لیے آگے بڑھنا اور آگے بڑھ کے سمجھنا آسان ہو جائے، اور یعنی کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جو آج کا ہمارا مضمون ہے، وہ آپ کے لیے قدرے آسان ہو جائے اور آپ کے لیے سمجھنے میں کوئی مشکل نہ رہے۔ اس لیے میں پچھلے مضمون کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہوں، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ آگے آئندہ سمجھنے کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ یہاں پہ شروع میں یعنی کہ میں نے بتایا کہ جس طریقے سے تمہید باندھی گئی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، تو اس میں شروع میں جس طریقے سے اس کلام پاک میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کن کن کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا اور کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، کون ہے جو ہدایت کے قابل ہے اور کون ہے جو ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ کی تمہید مکمل کی، جس کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو اقتدار دے کے بھیجا ہے، اور انسان کی کن کن چیزوں سے آزمائش کرنی ہے۔ اس میں جنس کا داعیہ شامل ہے، اس میں تکبر کا داعیہ شامل ہے، اس میں شرک شامل ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتا دیا کہ یہ والے اختیارات دے کے انسان کو بھیجا گیا، اور انسان کو چاہیے اگر اس سے کہیں پہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کا رویہ اختیار کرے، ابلیس کی روش اختیار نہ کرے، اللہ کے سامنے اکڑے نہ، تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کی اور توبہ کی روش اختیار کرے، اللہ کی طرف لوٹے۔ اور پھر اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیج دیا اور بتا دیا کہ ابلیس تمہارا ازلی طور پہ دشمن رہے گا، اور میری طرف سے بھی تمہیں ہدایت آتی رہے گی، اور جب میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا، اگر جو اس کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اندیشہ ہوگا۔ اس کے بعد اس سورہ کے اصل مخاطبین جو بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، ان کی طرف توجہ کر کے ان کے اوپر یعنی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست مکالمہ شروع کر دیا، جس کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو دعوت دی گئی، ان کو بتایا گیا، ان کو ریمائنڈ کروایا گیا کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ عہد ہوا تھا، یعنی کہ ایک میثاق تھا، یعنی کہ ایک عہد تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ہوا تھا، جس کے اندر یہ عہد کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیا تھا کہ دنیا کی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہارا غلبہ قائم رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ عہد ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد یہ کرنا ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد یہ ہونا چاہیے، تمہاری ذمہ داری اس کے نتیجے میں یہ ہونی چاہیے کہ تم نے شریعت کے اصولوں کی پیروی کرنی ہے، تم نے شریعت کے اصولوں کا پاس رکھنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دینی ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو تم نے صحیح طریقے سے ادا کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ دنیا کی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہارا غلبہ قائم رکھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، ان کو پھر ان کی ذمہ داریاں یاد کروائیں کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، انسانوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، اور یہ وہی دعوت ہے جو تمہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ میری دعوت تمہاری طرف آتی رہے گی، اور اب آ چکی ہے تو اس کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی انانیت اور تکبر کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ کے حقوق ادا کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو۔ ان کو یہ ذمہ داریاں بتائی گئی، اور پھر ان کو ان کا منصب یاد دلایا گیا، اور ان کی یہ جو آج کل آپ دیکھیں کہ غلط فہمی کامن ٹرم، ابھی یہاں سے انشاءاللہ ہم اسی چیز کو آگے شروع کریں گے۔ ایک بہت کامن ٹرم ان کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے یہود کے اندر، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جو نجات ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ یوم آخرت اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں داخل کرے گا وہ بھی صرف بنی اسرائیل ہیں، جن کو ہدایت مل سکتی ہے وہ بھی صرف بنی اسرائیل ہیں، اور جو کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ بھی صرف بنی اسرائیل ہے، اور کوئی بھی یعنی کہ جو ان کی نسل میں سے نہیں ہے، یعنی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ ان کا مذہب بھی قبول نہیں کر سکتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ جو مرضی کر لے، لیکن اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، نہ ہی اس کے نجات مل سکتی ہے، نہ ہی وہ فلاح حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہود کے ہاں یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی یہودی کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ میں بھی یہودی ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ ہو ہی نہیں سکتے، یہودی صرف وہی ہے یعنی کہ جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور واقعی یہاں تک بات درست ہے کہ نسلی طور پہ تو وہی ہوگا، لیکن وہ کہے گا کہ آپ ہمارے مذہب کو بھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نجات صرف ہماری قوم کے ساتھ مخصوص ہے جو بنی اسرائیل ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف ہمیں روز آخرت سرخرو کر دیں گے۔ تو ان کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو اس وقت بھی یہ شبہ لاحق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں
یعنی کہ ہماری قوم ہے، قوم کے اندر بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، ہم خدا کے جو منتخب کردہ لوگ ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا دنیاوی زوال بھی نہیں آ سکتا اور اخروی زوال بھی نہیں آ سکتا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تب بھی تھا اور اب بھی، یعنی کہ اس وقت کے جو یہودی تھے ان کا بھی یہی یعنی کہ عقیدہ تھا، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ قوم ہے، اور جو نجات ہے وہ ہمارے ساتھ خاص ہے صرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار صرف ہم بن سکتے ہیں، اور باقی جو لوگ دنیا کے اندر مخلوقات اور قومیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ساری کی ساری قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے تابع کر دیا، مغلوب کر دیا ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، یہ یعنی کہ اور وہ ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ یہودیوں کا ایک کامن ٹرم، یعنی کہ ان کو غلط فہمی تب بھی تھی اور آج بھی ہے اسی طریقے سے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کے اندر پھر ان کو یعنی کہ ان کا میثاق یاد دلایا۔ میثاق کیا تھا؟ اور یہ میثاق کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عہد تھا اس کا ایک لازمی نتیجہ سامنے نکل کے آنا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ اگر تو تم شرعی اصولوں کے یعنی کہ پاسدار رہو گے، اگر تم شریعت کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت عطا فرمائی ہے، جو تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے، اگر تم ان کے مطابق اپنے امور سر انجام دیتے ہو، اگر تم کتاب و سنت پہ چلتے ہو، اپنے انبیاء کی سنت پہ چلتے ہو، اپنی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے اوپر چلتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی قوموں کے اوپر غالب کر دے گا۔ یعنی کہ ایک جزا اور سزا کا نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر تمام انسانوں کے ساتھ جزا اور سزا کرنی ہے، وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کر دے گا، تاکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے وہ دنیا کے سامنے بن کے آ جائے کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ نے منتخب کی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جزا اور سزا کا نمونہ بنا دیا۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی خود موجودگی ہی، کہ کسی نے خدا دیکھنا ہو وہ آ کے اس قوم کی حال کو دیکھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے آخرت دیکھنی ہو وہ آ کے اس قوم کے حال کو دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قوموں کے حال کے اوپر توجہ دلاتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان قوموں کو دیکھ لو، اگر تم آخرت کے اوپر جزا اور سزا کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے تو ان قوموں کا حال دیکھ لو۔ تو یہی اس بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو منتخب فرمایا تھا، تو ایک طرفہ یہ معاہدہ نہیں تھا کہ تم شریعت کے اصولوں کی پاسداری کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی تھا، اور وہ یہ تھا اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی تمہیں جزا اور سزا کا نمونہ بنا دے گا۔ یعنی کہ جزا اور سزا کا نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم پاسداری کرو گے تو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے دے گا، تمہیں دنیا ہی کے اندر غلبہ دے دے گا، اور اگر نہیں کرو گے اس کی پاسداری تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ذلیل کر دے گا اور تمام انسانوں کے سامنے نمونہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اپنی جزا اور سزا کا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کامن ٹرم غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ آخرت کے اندر نجات صرف تمہیں حاصل ہوگی، اور جو یعنی کہ تم کوئی یعنی کہ تم سمجھ بیٹھے ہو اپنے آپ کو کہ تمہیں استحقاق کے ساتھ یہ منصب مل گیا ہے اور تم سے یہ منصب کوئی بھی نہیں چھین سکتا، تو تمہیں تمہاری تاریخ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی استحقاق کے نتیجے میں تمہیں منصب مل گیا ہے اور نجات اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خاص کر دی ہے، بلکہ جب جب تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر تم ایمان لے کے آئے ہو اور تم نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں غیر معمولی طور پہ انعامات سے نوازا ہے اسی دنیا کے اندر۔ لیکن جو ہی تم اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے ہٹے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر تمہارے اوپر عذاب بھی نازل کیا ہے اور تمہاری پوری کی پوری تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ اس چیز کا سب سے بڑا یعنی کہ ثبوت ہے کہ آخرت کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا کہ روز آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی خاص معاملہ پیش فرما دے گا اور تمہیں جو ہے جنت میں داخل فرما دے گا، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ تم کوئی اس طریقے سے چوزن پیپل نہیں ہو کہ تم جو ہو اپنے استحقاق کے نتیجے میں تمہیں یہ منصب مل گیا ہے اور اب تم جو چاہے کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں فرمائے گا، بلکہ تم تو وہ لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی جزا اور سزا کا نمونہ بنایا، منصب بلا شبہ عطا فرمایا ہے، لیکن اس منصب کا تقاضا یہ ہے اگر تم پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر تمہیں عروج دے دے گا، اگر نہیں کرو گے تو دنیا ہی کے اندر زوال دے دے گا، اور یہ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھ یہی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو کسی قسم کے شبے اور تردد میں نہ رہو کہ آخرت والے دن جو ہے تم جو ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی خاص معاملہ فرما دیا جائے گا اور تم کوئی خدا کے چوزن پیپل، اور یہ آج بھی ہم یہود کے سامنے یہ آیت پوری کی پوری سورہ بقرہ آج کے دور کے اندر بھی یہود کے اوپر اہتمام میں حجت کا ایک جو ہے نا وہ درجہ رکھتی ہے سورہ بقرہ، کہ یہودیوں کے پاس آپ نے دعوت لے کے جانی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے آج بھی، تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تاریخ سے شواہد سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو
ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی استحقاق کے نتیجے میں منصب دے دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اوپر عنایت کی تھی، اور اس طرح سے کہ تم اس منصب کو یعنی کہ پورا کرتے ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر یعنی کہ سربلندی عطا فرما دے گا، اور اگر تم نہیں پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی جو ہے رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا، تم اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کے نمونہ بن جاؤ۔ تو یہ کوئی تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نجات کو خاص کر دیا ہو، کہ تم کوئی یہودی بن گیا تو وہ بنا بنایا بخشا گیا، اور کچھ بھی ہو گیا جو تمہاری نسل میں پیدا ہو گیا وہ ویسے ہی بخشا گیا۔ تو اس طرح کا معاملہ کوئی نہیں ہے، اس عام غلط فہمی کو دور کیا گیا، اور اس کے لیے سب سے پہلی مثال یہ دی گئی کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ہدایات کے اوپر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور تمہیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا، لیکن جو ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، سرکشی کی، بچڑے کو خدا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب بھی دے دیا۔ تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو آخرت کے اندر بھی عذاب کا کوڑا برسے گا، اور اگر تم فرما برداری کرو گے تو دنیا کے اندر بھی سرفرازی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ جزا اور سزا کا قانون رکھا ہوا ہے وہ کوئی بے لاگ نہیں ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ خاص۔ تو یہ ہے کہ یہود جو ہیں، جو آج کے دور کے اندر یہود، وہ جیوز یعنی کہ یہودی اسرائیل، اس کے اندر یہ سارے یہودی جو ہیں موجود ہیں، اور 20,000 کے قریب جو ہیں یہ ترکی کے اندر بھی موجود ہیں، اور ایران کے اندر بھی ایک اصفہان میں یہ تھوڑے سے یعنی کہ موجود ہیں، اسرائیلی، بالکل اسرائیلی ہیں۔ تو اسرائیلی بھی ہیں، اور یہ یعنی کہ اصفہانی بھی ہیں، اور ترکی بھی ہیں، یعنی کہ ترک میں بھی رہتے ہیں، لیکن ہے یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے، اگر آج بھی آپ ان کے سامنے دعوت لے کے جائیں تو یہ سورہ بقرہ ان کے سامنے پیش کریں، ان کی زبانیں بند ہو جائیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا۔ تو یہ رسالت کے اوپر ایمان کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ وہی سلسلہ بپا ہو چکا ہے، ایمان لے آؤ۔ تم یہ جو سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، عمل صالح کریں گے یا نہیں کریں گے، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم نبیوں کی امت میں سے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی کی یعنی کہ کڑی تاریخی طور پہ ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے تمہیں منصب عطا فرمایا ہے کہ تم اس منصب کے تقاضے پورے کرو گے تو اس کا ایک نتیجہ نکل آئے گا، دنیا اور آخرت میں سرفرازی۔ اگر نہیں پورے کرو گے تو دنیا کے اندر رسوائی ہے، تو اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی رسوائی۔ تو اسی کی تاریخی شہادتیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَاتُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تم نے یعنی کہ اسی سلسلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تم نے یعنی کہ بات مانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر معمولی طور پہ تمہیں یعنی کہ انعام بھی عطا فرمایا، لیکن جو ہی تم نے سرکشی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ تمہیں دنیا ہی کے اندر جزا اور سزا کا نمونہ بنا دیا، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اوپر شہادت حق ادا کرنی تھی، اور تم اللہ کی جو ہے سزا اور جزا کا جو ہے وہ ایک شہادت، ایک نمونہ دنیا کے سامنے بننا تھا۔ تو وہی جو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہونے والا، تم بچے بچائے ہو، تم بخشے بخشائے ہو، تم چوزن پیپل ہو، تو تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے، یہ تمہاری تاریخ کا واقعہ ہے کہ تم نے جب کہا اعلانیہ طور پہ یہ بات کہہ دی کہ نہیں جی ہم تو یعنی کہ اتنے کلیئر معجزات دیکھنے کے باوجود، یعنی کہ ان کے سامنے سمندر پھاڑ گیا، اس کے اندر سے یہ گزر گئے، اور فرعونیوں کو اندر ڈبو دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے سامنے غرق ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ شریعت دینے کا فیصلہ کیا، یہ تمام کام کیا ہے، تمام کیا، تو اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ یعنی کہ اکڑ گئے، ضد کر گئے کہ نہیں جی ہم تو نہیں ماننے والے جب تک ہم اعلانیہ طور پہ خدا کو دیکھ نہیں لیتے، ہم تو نہیں مانتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیتے، تو ضد کا شکار ہو گئے۔ تو یعنی کہ ایک جان بوجھ کی، ایک بے جا کی ضد تھی ان کی جو اللہ کے مقابلے میں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک یعنی کہ بجلی کی کڑک ماری اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے، یعنی کہ پوری کی پوری قوم موت، ان کی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر، ایک بجلی کی آئی کڑک اور اس نے پوری کی پوری قوم کو آ لیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم جب مر کر گر چکے تھے
پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم بعد میں شکر گزار بن جاؤ، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے دوبارہ پیغمبروں کے سامنے اکڑ کھڑے ہو، یہ ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے اکڑ کھڑے ہو، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اس لیے تمہیں معاف فرمایا۔ تو یہ ہے کہ ایک جزا اور سزا کا نمونہ بتا دیا اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے، پھر انہی کی تاریخ سے تم جو یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے ساتھ جزا اور سزا کا کوئی واقعہ پیش نہیں آنے والا، ہمارے لیے جنت پکی ہے، تو یہ تمہارے سامنے تمہاری تاریخ پڑی، یہ ہمارے ساتھ منصب پکا ہے، منصب تو ہے لیکن وہ منصب کے تقاضے ہیں، نہیں پورے کرو گے، یہ تمہاری تاریخ پڑی ہے، وہ تاریخ سامنے رکھی کہ دیکھو تمہارے سامنے جب تم نے اکڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تم نے اکڑ دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ تمہیں جو ہے ایک یعنی کہ سزا میں تمہیں جو ہے وہاں پہ قتل کر دیا، تمہیں یعنی کہ تمہیں موت دے دی ایک حساب سے، وہاں پہ تم بے جان ہو کے پڑ گئے، تم ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، پوری کی پوری قوم تھا، قریب تھا کہ وہ پوری کی پوری قوم ختم ہو جاتی، دوبارہ اٹھتی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ سے اٹھا اس وجہ سے کہ تم شکر گزار بنو، بار معاف فرما دیا تمہیں، لیکن جزا اور سزا کا ایک نمونہ پھر بنایا تمہیں دنیا کے ساتھ، یعنی کہ جزا اور سزا ملی تمہیں، سزا کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، تو یہ ہے کہ ایسے معاملہ یعنی کہ ایک مثال پیش کر دی کہ تمہیں تمہاری تاریخ کے اندر سے اپنی مثال دیکھ لو، اور اب دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور مثال دی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں کہ جب اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی بنی اسرائیل کو کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اللہ کی راہ میں لے کے چلتا ہوں، تو میرے ساتھ تمہیں ہجرت کرنی ہوگی، میرے ساتھ تمہیں جہاد کرنا ہوگا، جہاد تو نہیں لیکن ہجرت کرنے کا کہا گیا کہ مجھے ساتھ تمہیں ہجرت کرنی ہوگی، میرے ساتھ نکلو، اپنے گھروں سے باہر نکلو، اپنے گھر باہر کو چھوڑو، بیوی بچے لو اور ہجرت کے اوپر نکل آؤ، اور پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، ان کا ساتھ دے دیا پیغمبر کے ساتھ، اور ان کا یعنی کہ استقبال کیا، حضرت پہ ان پیغمبر کی جو صدا ہے اس کے اوپر لبیک کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مثال دی، جب جب تم نے یعنی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، جب جب تم نے اطاعت کی روش اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا غیر معمولی معاملات پیش فرمائے، یہ اس کا ایک اور یعنی کہ نمونہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اب دیکھیں کہ وہاں پہ کیا تھا کہ اب لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ جو 12 قبائل ہیں ان کے، اور وہ 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی، تو اب یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، ان کی رہنمائی کے اندر انہوں نے ہجرت کی، اور آخر کار جو ہے انہیں ایک صحرائے سینا سے گزرنا تھا، اور وہاں پہ ان کا پڑاؤ ہوا، اب وہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے تو ایک صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ اب دیکھیں کہ ایک دھوپ ہے، وہاں پہ گرمی ہے، وہاں پہ تو ایک عجیب قسم کا سخت ماحول ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آزمائش کے اوپر پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر یعنی کہ جو اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ تھا کیا کیا ہے کہ ایک کیسا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اور بازو بن گئے ہیں کہ وہ قوم چل رہی ہے تو قوم کے اوپر بادل چل رہا ہے، یعنی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی گرمی بھی محسوس نہ ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی سختی بھی محسوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلو، تم شریعت کی یعنی کہ پیروی کرو، تم دین کے تقاضوں کو پورا کرو، تم جو ہے تمہیں جو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی ہے، تم اپنے فیصلے ان کے مطابق کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے یعنی کہ اوپر جو ہے وہ بادل کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا، بادلوں کو، یعنی قوم چل رہی ہے، قوم کے اوپر بادل چل رہے ہیں، کوئی غیر معمولی قسم کی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا ایک بات، یہ ایک قوم چل رہی ہے اور قوم کے اوپر اللہ کے بادل چل رہے ہیں، وہ ان کو یعنی کہ ان کو ڈھانپے ہوئے ہیں، تو یہ ایک کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمایا، اور اس سے بڑھ کے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو یہ کیا ہے، یہ من و سلوہ کیا تھا، اس کو بھی دیکھیں کہ اب وہاں پہ صحرا ہے، تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی معاش کا ذریعہ نہیں تھا، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اب دیکھیں کہ اس قوم کو بھوکا نہیں مارا، اب اس کے ساتھ اللہ کا عہد تھا اس قوم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کو پیاسا مارا، اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کو گرمی سے مار دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوکا مارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی جو امداد کا جو ہے وہ سماں کیا، اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اب یہ من و سلوہ کیا ہے، یہاں پہ تو اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اگر ہم تورات کے اندر جائیں تو وہاں پہ ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کتاب استثناء کے اندر،
اگر ہم جائیں تو رات کے اندر تو وہاں پہ آیات کے اندر یہ صاف صاف درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شبنم کی طرح رات کے وقت ایک قطروں کی صورت میں زمین پہ گرا کرتے تھے، اور رات بھر وہ جم جایا کرتے تھے، اور جم کے تو وہ ایک روٹی کی صورت اختیار کر لیتے تھے، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں کہ روٹیاں جس طرح ہماری ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے وہ جم جایا کرتے تھے، ایک روٹی کی صورت وہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اور جو سلوا تھا کہ وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر یعنی کہ پرندے آتے، چرند پرند آتے ڈھیروں کی تعداد کے اندر، اور آ کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ بڑی آسانی سے ان کا شکار کر کے ان سے اپنا گوشت تیار کر لیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا، یعنی کہ غیبی طور پہ ان کی مدد کی، اور وہ چلتے تھے کیسا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نمونہ تھے، کیونکہ اللہ کا عہد تھا، اللہ نے ان کو منصب عطا فرمایا تھا بنی اسرائیل کو، وعدہ تھا، اس قوم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی کیسی مدد کی۔ ہمارے سامنے نمونہ ہے اس چیز کا کہ ہم آج جو کہتے ہیں کہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں شمشیر۔ تو وہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ جب آپ کے ساتھ جو وعدہ، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ یہ جو منصب پہلے ان کے پاس تھا، یہ ساری کی ساری سرگزشت ہمیں سنائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کے منصب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا مسلمانوں کے، اور ان کے سامنے یہ ساری سرگزشت پیش کرتی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا نہیں کرنے، اور اگر کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور تمہاری بھی فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی کہ ان کے سامنے ایک چیز رکھ دی۔ اب یہ کیا تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو یہ تھا کہ اب دیکھیں کہ وہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا عظیم و شان اہتمام فرمایا، یعنی کہ کیا، یعنی کہ مافوق الاسباب طریقے سے غیبی امور کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، ان کے لیے رزق کا سامان مہیا کر دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، یعنی کہ یہ اتنا زبردست قسم کا ایک یعنی کہ ان کے لیے ایک نئے نظام مہیا کر دیا ان کو، یعنی کہ جو انہوں نے شریعت کی پیروی کی، انہوں نے یعنی کہ اپنے معاملات کو دین کے مطابق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کر دیا، انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سامان کر دیا۔ اور جو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مر جائیں گے، آج امریکہ جو ہے ہمارے پیسے بند کر دے، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ جو عہد ہے، جو ہمارے پاس اللہ کا عہد موجود ہے، جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ ایک خصوصی منصب اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، وہ منصب کے لحاظ سے تو ہمیں جس چیز کا یعنی کہ پیروی کرنی ہے، جس چیز کا جو ہمیں اپنا عہد پورا کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کرنا ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ تو اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا بھی سامان مہیا کر دیں گے، اس میں کون سی ایسی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جب یہ اللہ کا عہد تھا ان کے ساتھ، تو ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ جب جب تم نے اس وعدے کو پورا کیا ہے، جب جب تم نے اس یعنی کہ عہد کو پورا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے عہد کو پورا کیا، لیکن جب جب تم اپنے عہد سے پھرے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عہد کو پورا کر کے، یعنی کہ جو منصب تمہیں دیا تھا اس کے کچھ تقاضے تھے، جب تم نے نہیں پورا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ وہاں پہ ذلیل و رسوا بھی کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہ انہیں کھاؤ مگر تمہارے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، اور انہیں کھاؤ، یعنی کہ یہ ایک یعنی کہ پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں سے اتار دیا ان کے لیے۔ وما ظلومنا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مگر تمہارے اسلام نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، یعنی کہ یہ ہے کہ اتنی تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اکڑ دکھائی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، تو پھر انہوں نے جو ظلم ان کے اوپر ہوا، یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر عذاب آیا، تو وہ انہوں نے اپنے ہی اوپر خود ظلم کیا تھا، ہمارے اوپر، ہم نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو یہ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس واقعے کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دلایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا ایک نمونہ ہے کہ جب جب وہ چلے ہیں دین کے راستے کے اوپر، جب جب انہوں نے یعنی کہ شریعت کی پیروی کیا، وہی یعنی کہ سارا واقعہ، یہ ساری مثالیں اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل نے، یہود نے اس چیز کو قائم کر لیا، اپنے ہاں ایک رائے کو قائم کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی جزا اور سزا کا واقعہ پیش نہیں آنے والا، ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونے والا۔ تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس تردد کو دور کیا ہے کہ دیکھو یہ تو تمہاری پوری کی پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے اسی واقعے سے، دیکھو جب جب تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہے، بلا شبہ تمہارے پاس ہم سب موجود ہے، لیکن جب جب تم نے احکامات کی پیروی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرما دیا۔
ٹھیک ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو اس طریقے سے پورا کیا ہے کہ تم زمین پہ چلا کرتے تھے اور تمہارے اوپر اللہ کے بادل چلا کرتے، تمہیں رزق کی تنگی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کیا کرتے، اور جب جب تم نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی کہ تم نے جب جب اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کی ہے تو اسی منصب کا تقاضا یہ تھا، یعنی کہ اب استحقاق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں، جب منصب ہوتا ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو انعام مل جاتا ہے، جو نہیں پورا کرتے ہیں تو دنیا میں ہی جو ہے اس کی سزا مل جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ باقی تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے، اس سے روگردانی کرتے ہیں، تو اس کا انسانوں کے ساتھ معاملہ تمام انسانوں کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ان کو جو جزا اور سزا ملنی ہے وہ آخرت میں ملنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو یہ منصب عطا فرمایا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ انہیں جزا اور سزا اسی دنیا میں مل گئی، اور یہی منصب آج امت مسلمہ کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی عہد ہے، وہ سیم ٹو سیم ذمہ داری ہے۔ اور یہ انذار ہمارے لیے ہے کہ اگر جو آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نمونہ اسی دنیا میں ہم بنیں گے۔ اللہ نے دنیا کے سامنے دنیا کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے امت مسلمہ کو برپا کیا ہے کہ آج اگر جو ہم اس چیز کو اس طرح کا کام کرتے ہیں، آج ہم یہ کام کرتے ہیں کہ آج ہم شریعت کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں دنیا ہی کے اندر جزا دی جائے، یہ اللہ کا عہد ہے ہمارے سے۔ اور اگر ہم نہیں کرتے، اگر ہم جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان سے اعراض کر لیتے ہیں، تو ہمیں دنیا کے اندر ہی سزا مل جائے گی اس سے، اور یہ ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نمونہ بن جائے گا۔ تو یہی معاملہ کسی وقت میں بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، یہ منصب ان کے پاس تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں بنی اسرائیل کہ اس منصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بخش دیا، وہ چوزن پیپل ہے۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ قوم ہے۔ تو آج بھی آپ یہودیوں کے پاس جائیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہودی کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں یہودی کوئی نہیں ہو سکتا، ہم چوزن پیپل، ہمارا انتخاب ہو چکا ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ یعنی کہ یہ واقعات سے یہی یعنی کہ اس کی طرف یعنی کہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب جب تم نے خلاف ورزی کی ہے، جب جب تم پیغمبروں کی دعوت کے سامنے اکڑے ہو یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اکڑے ہو یا اس سے سرکشی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا ہی کے اندر عذاب دے دیا ہے۔ تو اب بھی اللہ کے پیغمبر تمہاری طرف آ چکے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس پیغمبر کے اوپر ایمان لانے سے تم دنیا کے اندر بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے کیونکہ تم چوزن پیپل ہو، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، کہ تمہاری پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے، اور وہی تاریخ کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں، اسی کو یہاں پہ موضوع بحث لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس کا یعنی کہ یہ کہ کیا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی کہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی جزا اور سزا کا نمونہ یعنی کہ مسلمانوں کو بنایا ہے، آج وہ منصب مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ اگر جو کسی نے جزا اور سزا کا نمونہ دیکھنا ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کے اوپر کسی قسم کا شک و شبہ ہو، تردد ہو، تو وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ لے، اور یہ ان کا رویہ ان کے لیے بطور شہادت ہے کہ اگر تو یہ مسلمان دین کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو جزا دے گا۔ اور کیسا ان کا غلبہ تھا جب یہ عمل کرتے تھے کہ دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے مسلمانوں کی ہاں اور نہ میں ہو رہے ہیں، لیکن جو ہی انہوں نے دین کے احکامات کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے سامنے ان کو سزا کا نمونہ بنا دیا۔ پہلے دنیا کے سامنے جزا کا نمونہ بنایا، اور جو ہی چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کا نمونہ بھی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سامنے کی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا کے قانون کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ آخرت کے اندر قیامت کے اندر ہونے والی جزا اور سزا کا نمونہ ہے جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہے، یہ دین کے سچے ہونے کا ثبوت ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے سامنے حجت ہے، شہادت ہے، یہ شہداء علی الناس ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنایا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ آگے بھی اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ان کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے یعنی کہ جہاد کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم جہاد کریں گے، تیرے راستے میں نکلیں گے، اور انہوں نے اس چیز کا یعنی کہ اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا تو یعنی کہ اس کے بعد انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ان کا ایک اور یعنی کہ اس دور میں ایک نبی تھے جوشوا،
تو اس کے دور کے اندر جب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم کوئی نہیں جہاد کریں گے، تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور جا کے جہاد کر کے تو وہ وہاں پہ علاقہ فتح کر لو، ہم نے کوئی نہیں کرنا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو سامنے سے دیکھ وہ جہاد کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور صحرا کے اندر ان کو ذلیل کر دیا۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں جہاد۔ تو پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادھر اپنا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ہمیں بخش دیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے یا اللہ، تو یہ الفاظ ان کو سکھائے گئے تھے اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے ان کو جانے کا کہا گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے ذریعے سے فتح عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا جب انہوں نے جہاد کا اعلان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کو فتح عطا فرما دی، اور پوری کی پوری بستی، یہ بستی کون سی تھی اس علاقے کے اندر، آپ یعنی کہ جو خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کے لیے، جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا تھا، جس طریقے سے آج ہمارے لیے مکہ کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی کہ سرزمین حجاز پوری کی پوری جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ جو ہے جس کے ارد گرد کے چند علاقے یہ حجاز کی سرزمین ہے، اس کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ جب تک یہ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سرزمین جو ہے اس کو مفتوح کر دیا، خاص کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو علاقہ تھا یہ شام کا علاقہ تھا، فلسطین کا علاقہ تھا، عراق کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گرد و پیش کا یعنی کہ ایران کا تھوڑا سا علاقہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دائرہ تھا جس کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تھی، اور یعنی کہ ان کے جو مخالفین تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ نصیب فرمایا تھا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے جہاد کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، اور کرنا کیا ہے، اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی ہے، اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے یعنی کہ اپنے سروں کو جھکا کے اندر داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ وہاں پہ داخل ہونا ہے۔ یعنی کہ جو آج بھی دیکھیں کہ جو ایک مسلمانوں کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم نے جب کسی شہر میں داخل ہونا ہے اس کو فتح کر کے، تو وہاں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے، وہاں پہ چبوتروں پہ بیٹھ کے، وہاں پہ تم نے جو ہے وہ توپوں کے اوپر بیٹھ کے داخل نہیں ہونا اور اپنا اکڑتے ہوئے وہاں پہ داخل نہیں ہونا۔ وہاں پہ جو آج مسلمانوں کو بھی جو طریقہ بتایا گیا وہ بھی یہ دیکھ، وہ اس کی ایک مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکہ کو فتح کروایا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ ان کا جو سر مبارک تھا وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا اوپر۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول جو تھے اس عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ جو فتح ہے وہ مسلمانوں کو یا ان یہودیوں کو جو اس وقت میں جن کو یہ منصب جن کے پاس تھا، وہ کوئی اپنی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی، ان کو اپنی قوت کی بیس کے اوپر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ان کو حاصل ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو فتح تمہارا نصیب ہے، تم بس اللہ کے راستے میں نکلو، تمہیں جو یعنی کہ فاتح تمہیں اللہ تعالیٰ خود بنا دے گا، تمہارا بس اتنا کام ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے تم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دین کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، انبیاء کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، ہجرت و جہاد کرنا ہے۔ اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اللہ تمہیں فتح نصیب فرما دے، غیب سے تمہاری مدد ہوگی۔ تو وہی ہے کہ ان کو یہ جو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، تم ایسے کرو کہ تم نے جہاد کیا ہے، فتح تمہیں ہو گئی ہے، لیکن فتح تمہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم جو ہے بہت بڑے بہادر اور سپہ سالار قسم کے لوگ تھے، تم وہی لوگ تھے جن کو مصریوں نے اپنی قید اور غلامی میں بنا کے رکھا تھا، اور تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ جو فتح نصیب ہوئی ہے یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے۔ تو تم نے جو اس بستی میں داخل ہونا ہے تو یہاں پہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن ہوا کیا، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ لیکن کیا ہوا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اب یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ اینڈ ہوگی، تو آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے دوبارہ سے آ جانا ہے۔
کیونکہ اس کو انشاءاللہ ہم اپنے یہ ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے تک اس کو ہم انشاءاللہ آگے جاری رکھیں. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو آج کور کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 11:15 11:20 تک ہو جائے. تو یہ ہے کہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے جوائن کر لینا اس لنک پہ. یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، کہ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہوا یہ کہ ان کو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس بستی کے اندر داخل ہونا اوکے. سو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور یہ ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی جزا اور سزا کا نمونہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ سے، تو اسی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تو جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتح بنا دیا. اور فاتح بنا دیا تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ احکامات کی پیروی کرنا، اور وہاں پہ جا کے یہ بات کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما اور ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یعنی کہ اس چیز کو بدل دیا بالکل ہی. تو لازماً یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے غالباً یہ کام کیا کہ جب وہ ادھر داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے تو بڑے متکبرانہ لہجے کے اندر تلواریں اٹھاتے ہوئے اور اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو داد دیتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے ہوں گے. اور ہوا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ فرمایا کہ یہ ہے کہ ادھر انہوں نے اسی کے وادی کے اندر جا کے اسی بستی کے اندر جا کے ایک کام کیا تھا اور بھی، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ انہوں نے جو وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو بدلا، جن چیزوں کو بدلا، وہاں پہ جا کے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا اس بستی کے اندر، اس وادی کے اندر. اور یہ کام کیا کہ وہاں پہ ان کو حکومت مل گئی. تو یہ ان کا جو ایک بستی تھی، اس بستی نے وہاں پہ جو ہے ان کی یہود کا ایک یعنی کہ خاص بستی تھی اور وہاں پہ ان کا ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے نے جو ہے اس کے کچھ لوگ تھے اور کافی وافر مقدار میں وہ لوگ تھے. تو انہوں نے وہاں پہ کیا کام کیا؟ انہوں نے وہاں پہ بدکاریاں کرنی شروع کر دی، وہاں پہ انہوں نے زنا کرنا شروع کر دی. اور اس سے بڑھ کے تھوڑا سا آگے بڑھے اور جو وہاں پہ یعنی کہ ان کی جو وہاں پہ اس کا یعنی کہ خلیفہ تھا بنی اسرائیل کا، جو یعنی کہ وہ نبی کا خلیفہ تھا اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ وہ یعنی کہ حکمران تھا بنی اسرائیل کا. تو اس نے شادی کر لی ایک عورت کے ساتھ وہاں پہ جو تھی یعنی کہ وہاں پہ مشرکہ تھی اور وہاں پہ شرک ہوتا تھا اس علاقے میں. تو وہ بلا واسطہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور وہ حکمرانی کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے یعنی کہ انہوں نے ان خواتین کے ساتھ زیادتیاں اور بدکاریاں کرنا شروع کی. یعنی کہ بدکاریاں شروع کی، ان کے ساتھ زنا کا عمل کرنا شروع کیا. شادی نہیں کرتے تھے، زنا کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے ان کے شرک کو پروموٹ کرنا بھی شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے عذاب نازل کر دیا. یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اور اس کا واقعہ جو ہے اگر آپ تورات کو کھول کے دیکھیں تو تورات ہی کے اندر اس کا واقعہ یہ بڑے ہی یعنی کہ احسن اسلوب کے اندر یہ درج بھی ہے. اور خود یعنی کہ تورات اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ آپ یعنی کہ کبھی اس کو تورات کے اندر جا کے دیکھیں تو ان کا جو رویہ تھا اس ٹائم پہ تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جو یہ سارے کام کرنا شروع کیے تو اس کی تفصیل آ گئی ہے کہ یہ وہاں پہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے. تورات کے اندر یہ پوری کی پوری بدکاریوں کی تفصیل آئی ہے. جو میں نے آپ کو تفصیل پڑھ کے سنائی ہے یہ تورات سے سنائی ہے. یعنی کہ وہ خلیفہ جو بادشاہ تھا ان کا، اس کے بادشاہ نے وہ مشرکہ کے ساتھ شادی بھی کر لی اور ان کی عوام ان کے ساتھ بدکاریاں کیا کرتی تھی اور بلا واسطہ وہاں پہ شرک کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور شرک کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا جو وہاں پہ ان کی بستی کے اندر ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے اندر کیا کیا کہ ان کو آسمان سے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا
اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو ساری کے سارے لوگوں کو اس کی پوری بستی کو مٹا کے رکھ، یعنی کہ یہ پہلا عذاب تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بستی کو مٹا دیا، ختم کر دیا. پہلے ختم نہیں کیا کرتے تھے، عذاب دینا اور پھر یعنی کہ بعد میں بخش دینا، لیکن یہاں پہ وہ بستی ہی کو ختم کر دیا. تو ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ واقعہ رکھ دیا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تم بالکل ہی بے لاگ ہو چکے ہو، تمہاری جو مہار اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوڑ رکھی ہے، تمہیں منصب دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، اور اب تم چوزن پیپل آف گاڈ ہو، اب تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا کوئی معاملہ نہیں کرنا، تمہیں آخرت کے دن تمہارے ساتھ کوئی واقعہ نہیں پیش آنا. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. آج بھی ہم یہودیوں کے پاس جائیں اور ان کو جا کے یہ پڑھ کے سنائیں نا سارا، تو ان کے پاس کوئی بات نہیں رہے گی کہ جو وہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، ہم بچے بچائے ہیں، ہم چنے چنائے ہیں، ٹھیک ہے، ہم موسیٰ کی قوم میں سے ہیں، ہم جو ہے وہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، ہم جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہماری نسل میں انبیاء پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بچے ہوئے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم جو ہیں وہ منتخب کردہ لوگ ہیں، ہمیں آخرت کے اندر کچھ نہیں ہونے والا. تو یہاں پہ ان کو اس چیز کی باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی تھی، ان کے اوپر تمام حجت کیا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ جو تم یہ روش اختیار کر رہے ہو نا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ نہیں فرمائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ایک پیغمبر کی دعوت کے سامنے کھڑے ہو جانے کے نتیجے میں، تو اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا جب تم نے پہلے کیا تھا اس طرح کا کام. تو اگر جو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ اس طرح سے کام نہ چل رہا ہوتا. یہ تاریخ بھی تمہاری گواہ ہے کہ تاریخ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا ہی ذلیل و رسوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب، یعنی کہ دونوں ہی چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ جب تم نے اس عہد کو پورا کیا ہے، سب سے پہلے عہد کو سامنے رکھا ہے نا، عہد کو پورا کرو میں بھی کروں گا. عہد کو سامنے رکھ کے بتا دیا کہ جب جب تم نے یعنی کہ اس عہد کو پورا کیا ہے، میں نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا. لیکن جب ہی تم نے اس کے تقاضوں کو چھوڑا ہے تو میں نے بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ سامنے اصول رکھتی ہے اور اسی کے تحت یہ پورے واقعات بیان ہو رہے ہیں. اور اسی کے اندر ایک اور واقعہ بھی آگے آ گیا کہ یعنی کہ اب ایک وہ ان کی قوم جو تھی وہ صحرائے سینا میں ہی تھی. تو وہاں پہ جب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ تورات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا کہ ہائے کاش ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی مارے جاتے. یہ تورات کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ الفاظ ہیں، موجود ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا کہ ہائے کاش ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی مارے گئے ہوتے. یعنی کہ وہ جو لوگ جن کو وہاں پہ طور کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے سے انہوں نے جو وہ کام کر دیا، اس نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تو یہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے کاش ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی مارے گئے ہوتے، کم از کم ہم پیاسے تو نہ مرتے. یعنی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا اہتمام کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، تو وہ یعنی کہ وہاں پہ بھی جزا اور سزا کا نمونہ ہے، پیچھے بھی ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جب یہ وہاں پہ صحرا میں پہنچے تو ان کو اپنے مال، یعنی ان کو اپنے مویشیوں کے لیے اور خود اپنے لیے کوئی وہاں پہ وافر مقدار میں پانی نہیں مل رہا تھا، یعنی کہ صرف وہ کھانے پینے کے لیے جو ان کو مل رہا تھا، یعنی کہ زندگی بسر کرنے کے لیے. تو اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مارے گئے ہوتے اور ہمیں بھی پانی نہ ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پکڑا نہیں انہیں، لیکن کیا کیا، ان کے اوپر نعمت فرما دی. اور کیا کیا، وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. کہ یہ ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پہ اپنا اثر مارو، چنانچہ وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. کیا ہوا کہ قد علم کل اناس مشرباہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. کہ اس وقت یہ اپنا نکلا اور چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ سے اس کو پانی لینا ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. کہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان کو پیاس لگ گئی، ان کو ان کے مویشیوں کے لیے یعنی کہ وافر مقدار میں پانی نہیں مل رہا. تو اللہ نے کیسا انعام کیا ان کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا مارو ان چٹانوں کے اوپر، اور ان چٹانوں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 چشمے کیوں پھوٹ پڑے؟ کیونکہ ان قبیلے جو ان کا قبیلے تھے ان کے 12 تھے، کہ ٹوٹل 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور وہ 12 قبیلے جو تھے وہ اپنے اپنے ان کے قبیلے، یہ نہ ہوتا کہ یعنی کہ ایک ہی چشمہ نکلتا تو ان کے اندر ایک دوڑ پیدا ہو جاتی کہ پہلے ہمارا قبیلہ جو ہے وہ پانی پیے. تو اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا چٹان کے اوپر، اور وہ چٹان آج بھی موجود ہے وہیں. تو وہ چٹان کے اوپر عصا مارا
صحرائے سینا میں، تو اس کے اندر سے وہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 12 چشمے نکل آئے، اور ان چشموں سے یہ پانی پیتے تھے، وافر مقدار میں انہوں نے اپنے لیے اور اپنے مویشیوں کے لیے پانی کا انتظام بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا سامان بھی کر دیا۔ تو یہ اس عہد ہی کے یعنی کہ پورا کرنے کے نتیجے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے یعنی کہ ریزلٹس بتا رہے ہیں کہ جب جب تم نے پورا کیا تو یہ دیکھو اللہ نے تمہاری کیسی غیب سے اور غیر معمولی طور پہ مدد کی ہے، اور یہ اس کا نمونہ ہے کہ کیسا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مارو پتھر کے اوپر جو ہے یہ چٹان کے اوپر ایسا مارو، اندر سے پانی نکل آئے گا۔ ذرا اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، یہ منصب آج آپ کے پاس ہے، اور آیا کہ ویسے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ آیا میں ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ویسے بھی اقبال نے کہا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو میں اس کی آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جب یہ سوویت وار چل رہی تھی، اور سوویت وار کے اندر روس جو تھا افغانستان کے اوپر حملہ کرنے آیا ہوا، تو مسلمانوں نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، چونکہ یہاں پہ وہ جو کیپٹلزم ان کا سوشلزم تھا، وہ کمیونزم تھا، وہ کمیونزم کو لے کے ساری دنیا میں پھیل رہے تھے، اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گویا ساری دنیا اس سرخ ریچھ بن جائے، ان کے انڈر انفلوئنس آ جائے۔ تو مسلمانوں نے جب ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ان کے خلاف مسلمانوں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اعلان جنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے ان کی یعنی کہ مدد کے لیے۔ یہ وہاں پہ یہ واقعہ درج ہے، عبداللہ اعظام نے جب وہ کتاب لکھی کہ یعنی کہ ایک کتاب ہے عبداللہ اعظام کی، میرے ذہن سے کتاب کا نام نکل گیا ہے، کہ وہ انہوں نے اس کے اوپر مکمل ان چیزوں کو وہاں پہ درج کیا کہ افغانستان کے اندر مجاہدین ہم لڑا کرتے تھے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ صفوں کے اندر آ کے لڑ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ جب روسی یعنی کہ طیارے ہمارے اوپر حملہ کرنے آیا کرتے تھے، تو ہمارے اوپر جو پرندے تھے وہ آ کے اس طریقے سے ایک لہر بنا لیتے، اور روسی طیارے ہمارے اوپر یعنی کہ حملہ کرتے، ان کے اوپر سے ہمارے اوپر سے اٹیک کرتے، بم کے گولے آ کے گرتے تو وہ پرندوں کے اوپر آ کے گرا کرتے تھے، اور وہ پرندے جو ہیں ان کے اوپر آ کے گرا کرتے، اور ہم جو ہے وہ روس کے حملوں سے محفوظ رہا کرتے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز، اسی چیز سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب ایک چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم انڈیا کی جیل میں تھے، اور بہار میں وہاں پہ چونکہ انڈیا کے اندر گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا، وہ مسئلہ تھا ان کے ہاں پہ، تو وہ گوشت ویسے بھی جیل میں ان کو گوشت کہاں سے دینا تھا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دالیں اور سبزیاں کھا کھا تھک گئے جیل کے اندر، انڈیا کی جیل میں۔ تو ہوا ہمارے ساتھ معاملہ یہ کہ اللہ کی طرف سے روز شام کو پرندے آیا کرتے تھے ہمارے پاس وہاں پہ جیل میں، اور ہم ان پرندوں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یعنی کہ پکانے کا سامان بھی ہو جاتا تھا، اور ہم ان کو کھا لیتے۔ تو یہ واقعات ہیں ہمارے ہاں پہ، یہ کوئی یعنی کہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ خاص تھا، وہ چونکہ منصب اب بنی اسماعیل کو دے دیا گیا اور امت مسلمہ کو دے دیا گیا، ان کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا، تو وہ ریپلیس ہوا ہے جب، تو وہ تمام تر وعدے ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی، اور یہ ہمارے لیے ایک انذار ہے، ہمارے لیے ایک سرگزشت ہمارے سامنے، یہ ایک بطور ہدایت ہے، یہ ہمارے سامنے ایک بطور نمونہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب ہمیں یہ منصب دیا گیا ہے کہ سارا کا سارا سرگزشت اور واقعہ سنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بنی اسرائیل جن جن کاموں کو یعنی کہ رکتے رہے ہیں، ان کو جن جن کاموں سے وہ گزرتے رہے ہیں، جو جو وہ کام کرتے ہیں، تم نے وہ کام نہیں کرنے، ان سے باز رہنا ہے۔ اور یہ دیکھ لو تمہارے سامنے ان کی مثال ہے کہ جب جب وہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہے ہیں تو اللہ نے ان کی کیسی کیسی غیر معمولی طریقے سے مدد فرمائی، تو تم بھی جب اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی غیر معمولی طریقے سے مدد فرمائے۔ اور یہ ہم اس کے واقعات کو دیکھتے ہیں، یہ کوئی یعنی کہ آگے پیچھے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کے دور کے اندر یہ واقعات میں اب سنانا شروع کروں تو یہ سیشن کا ٹائم کم پڑ جائے گا، لیکن یہ واقعات میں بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ بعض اوقات یہ مجاہدین کے ساتھ تو یہ واقعات جو ہیں یہ بڑے یعنی کہ آپ کہیں کہ ایک عجیب ہی طریقے سے یہ پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مجاہدین کی صفوں میں جایا ہے اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ کیسے کیسے واقعات پیش ہیں۔
تو بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ بھی ہے، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا تو آگے جا کے ہمیں منصب ملا ہے. تو یہ کیسا کیسا اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ ان کی مدد فرمائی. اب پھر ان کی روش دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا. آگے سے انہوں نے کیا فرمایا کہ کیا موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو. تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ یعنی کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کر دے. یعنی کہ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا، کہ کیا کمال کا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کالا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ تم جو ہو. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو، یعنی کہ ایک بہتر درجے کی چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتا ہوں. آگے کیا فرمایا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ اس کے لیے پھر تم جا کے کسی مصر ہی کے شکنجے میں اپنی گردن دے دو. کیا کمال کی بات کی ہے یہاں. اور اس سے کس طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں نکلتی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی قوموں کے اوپر امامت دے گا، غلبہ دے گا، ان کے سامنے کوئی کر نہیں سکے گا، کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کی معجزات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، ان کے سروں پہ بادل چل رہے ہیں، ان کے اوپر سے من و سلوہ اتر رہا ہے، ان کے لیے پانی کا کیسا غیر معمولی انتظام ہے، کھانے کا کیسا غیر معمولی انتظام ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، ساتھ بادل چل رہے ہیں. ان کے مقابلے میں چاہے فرعونی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غرقاب کر دیتے ہیں، ان کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، سمندروں کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیسا عہد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ان کو اس ہجرت کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے دنیا کے اوپر امامت دینا چاہ رہے ہیں. اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں لہسن، پیاز، گیہوں اور وہ ساگ، وہ یہ چاہ رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے نتیجے میں، کہا کہ یہی مطلب ہے نا تمہارا، تم یہی لینا چاہتے ہو تو جاؤ اور جا کے کسی مصر ہی کے شکنجے میں اپنی گردن دے دو. یعنی کہ جس طریقے سے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مصر کے اندر یہ کیا کام ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ جو فرعونی تھے، جو فرعون کے اندر لوگ تھے، وہ آل فرعون تھے جو مصر کے اندر لوگ تھے، انہوں نے ان کو وہاں پہ اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا غیر معمولی طور پہ انعام فرمایا کہ انہوں نے ہجرت اور جہاد کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا، ان کو ان سے آزادی عطا فرمائی. آزادی عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیمت کے، غیرت کے، جہاد کے راستے کے اوپر چلایا، ہجرت کے راستے کے اوپر چلایا، اور ان کو غیر معمولی طور پہ دنیا کے اندر ان فرعونیوں کے اوپر غلبہ بھی عطا فرمایا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا غیر معمولی آسمان سے بادلوں کا انتظام کیا جو ان کے اوپر چلا کرتے تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا کیسا غیر معمولی انتظام کیا کہ آسمان سے بنو سلوا اترتا تھا. پانی کا کیسے غیر معمولی انتظام کیا کہ چٹانوں سے پانی نکل رہا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی لذتیں جو ہیں وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لذتیں مل جائیں، ہم کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں، ہمیں جو ہے وہ ان کو وہ جو تنوعات وہ کھانے پینے کے اندر اب ہمیں تنوع بھی ملے، اب ہمیں لہسن، پیاز اور وہ گنڈے اور وہ جو ہے ساگ بھی ملنا شروع ہو جائے. تو یہ وہاں پہ تورات کے اندر ایک ان کی ایک کہاوت ہے کہ وہاں پہ تورات کے اندر ذکر ہے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ یعنی کہ واقعہ درج ہے. اس کو مولانا اصلاحی نے وہاں پہ جو ہے وہ درج کیا ہے. اور انہوں نے کس طرح سے درج کیا ہے کہ تورات کے اندر کس طریقے سے واقعہ ہے کہ یہ وہاں پہ ان کا قبیلہ ایک کہہ رہا تھا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وہ ہماری بد نصیبی کہ ہم مصر کے اندر کتنے خوش تھے، وہاں پہ ہم خربوزے کھایا کرتے تھے، وہاں پہ ہم جو ہے وہ
یہ وہ وہاں پہ یہ میں وہ بات بھی نہیں کہہ سکتا جس طریقے سے وہ وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہ مصر میں کتنے آرام سے رہا کرتے تھے، وہاں پہ ہم خربوزے اور پیاز کھایا کرتے تھے، ہم جو ہے وہاں پہ ساگ کھایا کرتے تھے، لہسن کھایا کرتے تھے. تو وہ ان کو وہ کتنی چھوٹی درجے کی چیز کو اپنی آزادی کے اوپر جو ہے، اپنی خود مختاری کے اوپر، غیرت کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں. تو آج ذرا اپنے ان مسلمانوں کے اوپر ذرا یہ دیکھیں کہ یہ لگا کے دیکھیں کہ آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے. دنیا کی امامت کا منصب، شہادت حق کا منصب عطا فرمایا ہے، خیرہ امہ کا منصب عطا فرمایا ہے، کس کس چیز کا منصب عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں، ان کی بھی سب سے بڑی شکایت کیا ہے کہ ہم یہ ہجرت اور جہاد کا معاملہ کریں گے، ہم یہ دین کے راستے کے اندر یہ بڑے تمام کام کریں گے، ہم اگر جو اقامت دین کا کام کریں گے، اگر ہم آج دین کے احکامات کو حقیقی طور پہ قائم کر دیتے ہیں، اگر آج ہم دین کو حقیقی طور پہ قائم کر دیتے ہیں اور اقامت دین کا کام کرتے ہیں، ہجرت اور جہاد کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر خربوزے بند ہو جائیں. وہ سیم یہ میں کوئی یعنی کہ اگر مجھے ملتی ہے، میں یہ اگر آپ کو دیکھوں کہ یہ اگر میرے سامنے وہ چیز آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ کھول کے بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہ وہاں پہ کیا کہا کرتے تھے. یہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے کچھ لمحوں کی مہلت دیں تو یہ تھوڑا سا یہ وہاں پہ کیا 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 بولا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ ادھر ان کا یہ ہے، اور جو ہاں یہ ہے وہ چیز، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل پھر بھی رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو گوشت کھانے سے کیا ہوگا، ہم کیوں کھائیں گوشت، ہمیں گوشت دیا جا رہا ہے، ہمیں گوشت سے کیا ملے گا. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگے، اور بنی اسرائیل پھر بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے گا، کیا ہو گیا، ہم کو گوشت کھانے سے کیا ملے گا. ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کی کھایا کرتے تھے. مفت کی کیسے کھایا کرتے تھے، غلام تھے، غلاموں کو ڈال دیا کرتے تھے. ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کی کھایا کرتے تھے. ہائے وہ کھیرے اور خربوزے، وہ گندے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی ہے، وہ چیزیں ہمیں میسر نہیں آ رہی. یہ تورات کے اندر آیت نمبر 4 سے 7 کے درمیان کے درج ہے، کتاب استثناء کے اندر. یہ وہاں سے ان کا اپنا جو ہے یہ کول ہے. کیا ان کا کام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا چیزیں دینا چاہ رہے ہیں. یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے کہ آج ہم بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا جو ہے وہ امامت دینا چاہ رہے ہیں، دنیا کے اندر سربلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہ رہے ہیں. اور ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہماری جو ہے روزی بند ہو جائے، ہماری روٹی غیر معمولی بندوبست بھی کر دینا ہے. لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اثر سب کچھ عطا فرمایا ہے. بنی اسرائیل کے پاس تو یعنی کہ وہ وہاں پہ جس جگہ پہ وہ موجود تھے، وہ جس صحرا میں تھے، اس صحرا کے اندر تو ان کے پاس کھانے پینے کا واقعی میں انتظام نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار دیا. ہمارے پاس تو زمین میں موجود ہے، اگ رہا ہے، سارا کچھ موجود ہے. اس کے باوجود ہمیں ڈر اس چیز کا ہے کہ ہماری معاشی طور پہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیا چیز دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر حکمرانی عطا فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر امامت کا درجہ دیا ہے، تم اس کے بدلے ان کن چیزوں کا سودا کر رہے ہو. اقال استبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ تم بڑی چیز کا سودا چھوٹی چیز سے کر رہے ہو. اتنی بڑی چیز کا سودا آج ہم بھی دیکھ لیں، ہم کس طرح سے ذلیل ہوئے. تو آگے کیا ہے، آگے بھی یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. اس پوری کی پوری آیت کو آگے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، تم اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو. کس شہر میں اترو تو وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم اپنا جو جا کے تم کسی مصر کے ہی شکنجے کے اندر اپنی گردن دے دو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ان پر ذلت اور پستی اور کم ہمتی تھوپتی گئی اور خدا کے غضب کا شکار ہو گئے. یہ اس کے سبق تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے. یعنی کہ دیکھیں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نامرادی اور ناکامی اور پستی دنیا کے اندر عطا فرما دی. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا اور سزا کا نمونہ بنا دیا. وہ یعنی کہ وہ جو پیچھے سے ہم بات ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا تھا یہ کوئی یک طرفہ تو نہیں.
یہ تو دو طرفہ تھا، جو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھنا تھا ویسے ہی، لیکن جب ہی ناشکری کرنی ہے تو اس کا نتیجہ بھی بھگت لینا. اور یہی قانون اللہ تعالیٰ کی، یہی سنت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے جو واقعات سامنے رکھ دی ہیں ان کے سامنے، آج اگر ہم یہود کے سامنے جائیں اور یہ واقعات ان کے سامنے رکھیں، ان کی زبانیں بند ہو جائیں. اور یہی ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی خاص قوم ہے، ہم ان کو ایک قومی امتیاز کا، وہ ایک نسلی امتیاز کا شکار تھے، ایک قومی غرور کا اور ظام کا شکار تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی چوزن نیشن ہے، ایک منتخب کردہ قوم ہے، تو ہمارے ساتھ تو کوئی جزا اور سزا کا واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بخش دے گا. اور ہوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا معاملہ کوئی نہیں ہے، تم اپنی تعریف اٹھا کے دیکھ لو. یہ منصب اللہ نے عطا فرمایا تھا، جب جب تم نے اس منصب کو پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جزا دی ہے، اگر نہیں کیا تو سزا بھی دی ہے. تم یہ سمجھتے ہو صرف جزا اور سزا ہے، تمہارے سامنے نمونہ ہے. یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے صرف کہانی نہیں سنائی، بلکہ بطور استدلال ان کے سامنے پیش کیا. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ تم جب جب خلاف ورزی کرتے ہو، جب جب روگردانی کرتے ہو، جب جب تم سرکشی کی روش اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نمونہ بنا دیتے ہیں دنیا کے سامنے اپنی جزا اور سزا. اور جب جب تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کی پیروی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیر معمولی طور پہ تمہاری مدد بھی کرتے ہیں. یہ دونوں ہی واقعات، دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتی. اور آخر کار جو یہ ان کے اوپر ہمیشہ کی ذلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، جو ان کے اوپر یعنی کہ ایک ایسی ذلت آ گئی کہ ان کو ان کی سرزمینوں سے نکال دیا گیا ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ دارا کا یعنی کہ وہ آ کے قبضہ ہو گیا، الیگزینڈر کا آ کے قبضہ ہو گیا، مختلف قوموں نے ان کے اوپر آ کے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا. رومیوں نے آ کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا بعد میں. تو یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ اپنی کتابیں بیان کرتی ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے تھوڑی سی یہ دیکھ لیں کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے. کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ یہ حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا اور لے کے تو ان کو ذلت اور غلامی کے اندر ڈال دیا. یہ کیسے؟ یہ ذرا دیکھیں یہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، یہ ان کی اپنی کتابوں سے ذرا دیکھیے گا. یہ ہے سب سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اب یہ واقعات سن لیجئے. مثال کے طور پر ہم بائبل سے چند واقعات یہاں نقل کیے دیتے ہیں. سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں، یہاں سے آیات کا حوالہ دیتے ہیں. تواریخ باب نمبر 18 آیت نمبر 8 تا 10 یہ بائبل کے اندر. سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے بھائیوں کے خلاف دمشق کی ایرامی سلطنت سے مدد مانگ لی. اس پر خدا کے حکم سے عنانی نبی نے یعنی کہ ایک نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا، یعنی کہ ان کی طرف جو اللہ کے نبی آیا کرتے تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا. اب ذرا دیکھیے گا، میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب وہ آئے، جب انہوں نے یعنی کہ جب بغل کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہی اب اپنے مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لا پڑی. اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کر دیا ہے، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ہے اور ایک اکیلا میں ہی بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ بھی ہیں. یہ سلاطین یعنی کہ جو یہ باب نمبر 19 آیت نمبر 1 تا 10 بائبل کے اندر یہ ذکر ہے. یہ ان کو یعنی کہ اس ان کی ان تمام تر سرکشیوں کی سزا ملی ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رومیوں کو مسلط کر دیا، ان کو دنیا کے اندر عذاب دے دیا، مغلوب کر دیا. تو ایک اور نبی یعنی کہ دیکھیں کہ یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہودا یواس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس میں اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا زکریا علیہ السلام کو. تواریخ کتاب نمبر 2 باب نمبر 43 آیت نمبر 41 یہ ان کی بائبل کے اندر ذکر ہے. اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاستوں کے سر پر تباہی کا طوفان آ گیا، اور یعنی کہ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یرمیہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا. مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے،
قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بڑے ہوش میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ یرمیہ باب نمبر 10 آیت نمبر 10۔ پھر یرمیہ باب نمبر 18 آیت نمبر 20 تا 43، باب نمبر 20 آیت نمبر 1 تا 18۔ یہ سارا کا سارا انہوں نے یہودیوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، یعنی کہ جو ان کے ساتھ ان کو آگے تنبیہ کیا کرتے تھے کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، تو ان انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے اوپر پھر ازلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ان کو سزا دی کہ یعنی کہ آخری بار انہوں نے جو کام کیا، اور وہ یہ تھے کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کے تلقین کرتے تھے۔ قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر عیسیٰ اور بارابا، غور سے سنیے گا، کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر عیسیٰ اور بارابا ڈاکو دونوں میں سے کسی ایک کو رہا کروں گا، تو ان کے پورے مجمع نے بلا اتفاق پکار کر کہا کہ بارابا ڈاکو کو چھوڑ دو اور یسوع عیسیٰ کو پھانسی پر لے دو۔ یہ یہود کا رویہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ازلی جو ہے وہ ایک ہمیشہ کی جو ہے وہ مسکنت طاری کر دی۔ یہ ان کے اوپر ایک کام تھا۔ یہ خود متی کے باب نمبر یعنی کہ گوسپل آف میتھیو ورس نمبر 45 سے 47 تک یہ ذکر ہے کہ یہ خود یہودیوں نے یہ کہا، یا ان کی خود اپنی کتابیں یہ گواہی دے رہی ہیں اس چیز کی کہ یہ کیا کرتے رہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ سارے کا سارا چینج نہیں ہے، تبدیلیاں آئی ہیں، کتنا چینج کریں گے، وہ سارا ہی ڈز ہے، ان کی اپنی حقیقت انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اس دور کے اندر کیا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو جب تم نے جو ہے میرے حکم کی پاسبانی کی ہے، جب تک پاسداری کی ہے، جب میرے حکم کے اوپر چلے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غیر معمولی طور پہ نعمتیں بھی دی ہیں، غیر معمولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ جزا بھی دی ہے، اور جب تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ تمہارے اسی دنیا کے اندر سزا بھی دی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے۔ دوسروں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ دوسرے جو ہیں وہ اپنا کوئی خطا کریں گے، کوئی غلطی کریں گے، سرکشی کریں گے تو عذاب آخرت میں ملے گا۔ ان کے ساتھ یہ تھا چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر منصب عطا فرمایا تھا، اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جزا اور سزا کا انسانیت کے سامنے نمونہ بنانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ دنیا کے اندر یعنی کہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر خیر کا عمل کرتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو جزا دے دے، اور اگر دنیا کے اندر ہی جو ہے نا سرکشی کرتے ہیں تو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے گا اور ساری دنیا کے سامنے نمونہ بنا دے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ آخرت کے روز جو اپنی جزا اور سزا ہونی ہے اس کا نمونہ بنی اسرائیل کو بنا کے پیش کر دے گا اس قوم کو، کہ گویا دنیا کے اندر جس نے آ کے خدا کو دیکھنا ہے اس قوم کی حالت کو دیکھ، اتنا بڑا ثبوت ہے خدا آج یہ مسلمانوں کی حیثیت، مسلمانوں کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود۔ اور ذرا آپ دیکھیے، اب توجہ کیجیے، یہاں تک میں نے ختم کر دیا، آج کا باب یہیں پہ تھا۔ اسی کو اپنی حالت دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے اٹھا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے کس طرح سے مارے گئے، امام مالک کے بازو کس نے کھینچ دیے تھے۔ اس سے آگے بڑھیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، اپنی تاریخ میں آئیں، اور حضرت مجدد الفسانی کو اس جیل میں کس نے بند کیا کہ جس کے اندر نہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، کس نے بند کیا۔ اس سے آگے بڑھ جائیں، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کو کس نے شہید کروایا تھا، کنہوں نے یہ کام کیا۔ اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ پچھلی ہی صدی کے اندر آ جائیں ذرا، یہاں پہ جو علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور جیلوں میں ڈال کے ان کے اوپر استریاں ماری گئی ہیں اور ان کی کھال کو جلایا گیا ہے، ان کی کھال اتاری گئی ہے، اور جو اس حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کس نے گوانتانامو بے کے اندر امریکہ کے ہاتھوں اپنے قیدی بیچے ہیں، کس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا ہے، اور اس کے بعد کس نے مساجد کے اوپر حملہ کر کے مسجد کے اندر، لال مسجد کے اندر شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کو وہیں پہ ان کے اوپر بختر بند گاڑیوں اور گن شپ ہیلی کاپٹر سے حملہ کر کے ان کی لاشوں کو بھی جلا ڈالا ہے۔
کون ہے جو شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں مساجد کے اندر گھس کے؟ تو یہ جو ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر طاری کر دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا گئی کا نمونہ ہے، کیونکہ یہ منصب ہمیں بھی ملا ہوا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے بنی اسرائیل کو ملا تھا، یہ مسلمان امت کو بھی اسی طرح سے ملا ہوا ہے۔ اگر یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہمیشہ کی ذلت طاری کر دی جائے گی، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر طاری کی ہے۔ یہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب ہم نے تم کو دنیا کے اندر یعنی کہ ایک امت وسط کا درجہ دے دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شہادت بن جاؤ، گواہی بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو جزا اور سزا کا نمونہ ہے وہ مسلمان ہوں گے دنیا کے سامنے۔ تو جب جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا، اور یہی معاملہ انہوں نے اپنے مجددین کے ساتھ مسلمانوں نے خود پیش کر دیا۔ جو کام وہ اپنے علماء کے ساتھ، وہ لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ سر انجام دیتے تھے، وہی کام یہ لوگ آج کے دور کے اندر مصلحین کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ کون ہے جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈال کے سزائے موت دیتا ہے، اور تمام تر علماء کو طریقے ختم نبوت چلانے کے اوپر جو ہے وہ جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں؟ کون یہ کام کرتے ہیں؟ کون جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے اندر سردیوں کے اندر برف ڈال کے ان کے اندر لٹاتے ہیں ختم نبوت کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ خود مسلمان کرتے ہیں، جس طرح سے یہودی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ ذلیل ہوئے ہیں۔ جو ذلت ان کے اوپر طاری کی گئی ہے جس طریقے سے، آگے بھی آئے گی۔ ابھی آگے ہم نے ذکر دیکھنا ہے اس چیز کا کہ وہ بندر بنا دیے گئے ہیں، آج ہم بھی جو ہے وہ غلام بنا دیے، ایک طرح سے بندر ہم بھی بنا دیے۔ ان کے اوپر کیا کیا چیز کیا گیا، اور اسی دور کے اندر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس دور کے اندر ابھی گزشتہ طور پہ یہ جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے اندر وہ جو خالد حسین رضوی صاحب کے اوپر جو ان کے ساتھ کام کیا گیا، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ انسان کی کھال اتارتے ہیں، ان کے ناخن کاٹتے ہیں، یہ گوانتانامو بے کے اندر بھیج کے بندے کے اوپر کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے ہی جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی اصلاح کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کر دیتے ہیں۔ جو ان کی بستی میں چراغ لے کے آتے ہیں، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے پاس انبیاء چراغ لے کے آیا کرتے تھے، یہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، یہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ ان کو ملک بدر کر دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل آج مسلمانوں کے پاس وہی منصب ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آج دنیا کے اندر کیوں ذلیل ہو گئے ہیں؟ یہ نتیجہ ہے آپ کے ساتھ، یہ لازمی نتیجہ تھا جو نکلنا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقف نہیں ہے، جانتے نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کی سٹوری کو ایسا کہانی پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بات ان سے کہنا چاہ رہا ہے، اور بطور انذار ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ان کی پوری سرگزشت اس لیے ہمارے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ آگے جا کے اسی سورہ کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ذمہ داریاں دی ہیں، اور ان کے سامنے پوری سرگزشت رکھ دی ہے کہ یہ تمہارے سامنے مثال ہے، اگر تم کرو گے تو انجام بھی دیکھ لو، اور اگر عمل کرو گے تو جزا بھی دیکھ لو۔ اگر تم عمل کرو گے تمہارے ساتھ بھی اللہ کے بادل چلا کریں گے، تمہیں رزق کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، آسمان سے من و سلوہ اترا کرے گا۔ لیکن اگر تم اعراض کرو گے، تم وہی کام کرو گے جس طریقے سے یہ بنی اسرائیل کے میں نے جرائم رکھ دیے، تو وہ بھی اپنے نبیوں کو لٹکا دیا کرتے تھے، کیچڑ کے اندر گھسیٹا کرتے تھے، سزا دلوایا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، ملک بدر کیا کرتے تھے، جیلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ آج وہ تمام کام ہم مصلحین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ تمام کام کر رہے ہیں جو ہمارے مصلح بن کے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہماری اصلاح کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ معاملات کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ہمیں نمونہ بھی بنا دیا، کیونکہ ہم تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہوں گے، نمونہ ہوں گے، تو وہ دنیا کے سامنے آ گئے، ساری دنیا دیکھ سکتی۔ گویا پچھلے دور کے اندر، پرانے ادوار کے اندر اگر کسی نے خدا کو دیکھنا ہوتا، خدا کی جزا اور سزا کو دیکھنا تھا تو بنی اسرائیل کو دیکھ لیتا، اور آج اگر کسی نے خدا کی جزا اور سزا کو دیکھنا ہے تو امت محمدیہ کو دیکھ لے۔ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آج کی بات تھی۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لے، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہے تو کر لے۔